الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ انجینئر محمد علی مرزا کی شکل میں اس امت میں موجود ہے۔ خود کو وہ علمی اور کتابی کہتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اہل سنت و جماعت پر اعتراضات کرتا ہے۔ کل میں نے اس کا ایک ویڈیو بیان سنا جس میں وہ اہل سنت و جماعت کو اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے پر جواب دے رہا تھا، اور اس کے ایک چیلے نے اس سے سوال کیا کہ یہ سنی کہتے ہیں کہ نماز اذان سے پہلے اگر یہ درود پڑھنا ثابت نہیں ہے تو منع بھی نہیں ہے، تو لہٰذا جب منع نہیں ہے تو یہ پڑھنا جائز ہے۔ اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے الزامی جواب دیا اور کہنے لگا کہ ان سے پھر کہو کہ عید کی نماز کے لیے اذان دینا یہ منع نہیں ہے، تو پھر یہ عید کی نماز کے لیے اذان بھی دیں۔ حالانکہ یہ اصول سے جاہل بندہ ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس نے یہ اہل سنت و جماعت کو الزامی جواب دیا۔ اذان جو ہے یہ مخصوص ہے نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے لیے۔ نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ مخصوص شریعت میں یہ طریقہ بتایا گیا اذان دینے کا، ان نمازوں میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ یہ ہدایہ شریف ہے میرے پاس، اس میں یہ لکھا ہے الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعۃ دون ما سواہا، کہ اذان جو ہے یہ نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے لیے مخصوص ہے، خاص ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو جب یہ اذان دینا نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے ساتھ خاص اس کا حکم ہے، تو شریعت کے خاص حکم کو عام کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا، اور جو اس کو عام کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا حکم عام کرے گا تو وہ شریعت کا مجرم ٹھہرے گا اور شریعت میں اپنی طرف سے ایک بدعت کو ایجاد کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے ہم اذان نماز عید کے لیے نہیں دیتے، کیونکہ اذان کا حکم مخصوص نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے لیے ہے، اس لیے ہم نماز عید کے لیے اذان نہیں دیتے، اور اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز عید جو ہے وہ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی ہے۔ تو یہ اس کا الزامی جواب تھا جو یہ اس کی جہالت کی وجہ سے تھا۔ اور درود پاک جو پڑھنا ہے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، تو درود پاک پڑھنے کا حکم عام ہے، شریعت میں اس درود پاک پڑھنے کو کوئی وقت جو ہے مخصوص نہیں کیا گیا۔ تو جب شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں کیا کہ اس وقت نہ پڑھو اور اس وقت پڑھو، تو پھر کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت کے ایک عام حکم کو اپنی طرف سے مقید کرے اور اس پر قید لگائے کہ اس وقت پڑھو اور اس وقت نہ پڑھو۔ جو بندہ ایسا کرے گا وہ شریعت کا مجرم ٹھہرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
عام حکم کو وہ بندہ مخصوص کر کے دین میں اختراع اور دین میں ایک بدعت ایجاد کرنے والا ٹھہرے گا۔ اور درود پاک پڑھنا اس کا حکم عام ہے، جب تک کسی وقت کو اس سے مستثنا نہ کیا جائے، شریعت نے مستثنا نہیں کیا تو اس وقت کو اپنی طرف سے مستثنا کرنا اور اس وقت درود پاک پڑھنے کو منع قرار دینا، یہ قرآن مجید کے عام حکم کو مقید کرنا ہے، جو کہ شریعت میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ مرزے کا الزامی جواب جو تھا اس کا اپنی جہالت کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اس جیسے جو حالات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقائد و مسائل اہل سنت و جماعت سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔